السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو میں ویڈیو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی۔ اس میں ذکر کروں گا ایک بہت ہی مشہور و معروف شخصیت مولانا رومی کے متعلق، جنہیں تقریباً بہت سے لوگ جانتے ہیں، جن کا پورا نام محمد جلال الدین رومی تھا۔ وہ بہت مشہور فارسی شاعر تھے، لیکن مولانا رومی کے نام سے مشہور ہوئے۔ جواہر مزیہ میں سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے: محمد بن حسین بن احمد بن قاسم بن مسیب بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق۔ اس روایت سے حسین بلخی مولانا کے پردادا ہوتے ہیں، لیکن سپہ سالار نے انہیں دادا لکھا ہے، اور یہی روایت صحیح ہے، کیونکہ وہ سلجوقی سلطان کے کہنے پر اناطولیہ چلے گئے تھے، جو اس زمانہ میں روم کہلاتا تھا۔ ان کے والد بہاؤالدین بڑے صاحب علم بزرگ تھے۔ ان کا وطن بلخ تھا، اور یہیں مولانا رومی 1207 عیسوی بمطابق 604 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل شیخ بہاؤالدین نے طے کر دیے، اور پھر اپنے مرید سید برہان الدین کو، جو اپنے زمانے کے فاضل علماء میں شمار کیے جاتے تھے، مولانا کا معلم اور عطالیق بنا دیا۔ اکثر علوم مولانا کو انہی سے حاصل ہوئے۔ اپنے والد کی حیات تک انہی کی خدمت میں رہے۔ والد کے انتقال کے بعد 639 ہجری میں شام کا قصد کیا، یعنی شام چلے گئے۔ ابتدا میں حلب کے مدرسہ حلاویہ میں رہ کر مولانا کمال الدین سے شرف تلمذ حاصل کیا، یعنی علم حاصل کرنے کا شرف حاصل کیا۔ مولانا رومی اپنے دور کے اکابر علماء میں سے تھے، فقہ اور مذاہب کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن آپ کی شہرت بطور ایک صوفی شاعر کی ہوئی۔ دیگر علوم میں بھی آپ کو پوری دستگاہ حاصل تھی۔ دوران طالب علمی میں ہی پیچیدہ مسائل میں علماء وقت مولانا کی طرف رجوع کرتے تھے۔ شمس تبریز مولانا کے پیر و مرشد تھے۔ مولانا کی شہرت سن کر سلجوقی سلطان نے انہیں اپنے پاس بلوایا۔ مولانا نے درخواست قبول کی اور پونیا چلے گئے۔ مولانا کے 2 فرزند تھے، علاؤالدین محمد اور سلطان ولد۔ علاؤالدین محمد کا نام صرف اس کارنامے سے زندہ ہے کہ انہوں نے شمس تبریز کو شہید کیا تھا۔ مولانا کی شہرت کے آگے ان کا نام روشن نہ ہو سکا، لیکن علوم ظاہری و باطنی میں وہ یگانہ روزگار تھے۔ ان کی تصنیفات میں سے خاص قابل ذکر ایک مثنوی ہے، جس میں مولانا کے حالات اور واردات لکھے ہیں، اور اس لحاظ سے وہ گویا مولانا کی مختصر سوانح عمری ہے۔ مولانا کا سلسلہ اب تک قائم ہے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ان کے فرقے کے لوگ جلالیہ کہلاتے ہیں، چونکہ مولانا کا لقب جلال الدین تھا، اس لیے ان کے انتساب کی وجہ سے یہ نام مشہور ہوا۔ لیکن آج کل ایشیائی کوچک شام، مصر اور قسطنطنیہ میں اس فرقے کو لوگ مولویہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ نمد کی ٹوپی پہنتے ہیں، جس میں جوڑ یا درز نہیں ہوتی۔ مشائخ اس ٹوپی پر امامہ باندھتے ہیں۔ خرقہ یا کرتا کی بجائے ایک چنٹ دار پاجامہ ہوتا ہے۔ ذکر و شغل کا یہ طریقہ ہے کہ حلقہ باندھ کر بیٹھتے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو کر ایک ہاتھ سینے پر اور ایک ہاتھ پھیلائے ہوئے رقص شروع کرتا ہے۔ رقص میں آگے پیچھے بڑھنا یا ہٹنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک جگہ جم کر متصل چکر لگاتے ہیں۔ سماع کے وقت دف بجائی جاتی ہے۔ بقیہ زندگی وہیں گزار کر 1273 عیسوی 672 ہجری میں وہ انتقال کر گئے۔ پونیا میں ان کا مزار آج بھی عقیدت مندوں کا مرکز ہے۔